چیزیں تھیں اسلام کے موافق اور اسلامی تعلیمات سے متفق، ان کو عروج حاصل ہوا، ان کو ترقی حاصل ہوئی، لیکن جو چیزیں نثر میں اسلام سے معارض تھی یا اس کے مخالف تھیں، ان کو اسلام نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی اور اسلام نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ تو اسی طرف تذکرہ کر رہے ہیں۔ نثر کی جو اقسام گزری ہیں ان میں ایک تو الاسجاع اور دوسرے امثال اور تیسرے حکم، چوتھے وصیت، پانچویں خطب اور چھٹے اخبار، یہ 6 قسمیں تھی نثر کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ تو صاحب کتاب کا کہنا یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز جو الاسجاع تھی، اسجاع میں کاہن آئندہ کے تعلق سے کوئی پیشن گوئی کرتا تھا، تو اسلام نے پیشن گوئی کرنے کو اور اس طرح کی باتیں کرنے کو منع کیا ہے۔ پیشن گوئی نہیں کی جاتی ہے، یا تو نبی آئے گا جو آئندہ کی باتیں بتائے گا، یا اللہ تعالیٰ کوئی کلام بھیجیں گے جس میں آئندہ کی باتیں ہوں گی۔ ایسے ہی کوئی عام انسان پیشن گوئی کرے تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اسجاع کا جو عنصر تھا یا اسجاع کی صنف تھی وہ اسلام کے آنے کے بعد کمزور پڑ گئی، کیونکہ لوگوں نے اس میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ گرچہ زمانے جاہلیت میں اسجاع کے بہت سے کاہن تھے اور اس کے ماننے والے تھے۔ اس کے برخلاف خطبات ہیں، وصیتیں ہیں اور ضرب الامثال ہیں یا حکمت کی باتیں ہیں، ان چیزوں کو ترقی ہوتی رہی۔ اور ترقی کیسے ملی؟ قرآن کریم سے ملی۔ پھر قرآن کریم کی طرف منتقل ہوں گے۔ النثر الفنی فی هذا العہد، اس زمانے میں نثر فنی، اس زمانے میں یعنی زمانے اسلام میں نثر فنی کی کیا قیمت رہی اور کیا اہمیت رہی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وکان ابرز اقسام النثر الفنی فی هذا العہد فی العہد الجاہلی ہی الخطبۃ والوصیہ، اور نثر فنی کی نمایاں نثر فنی کی نمایاں قسمیں زمانے جاہلیت میں خطبات اور وصیتیں رہیں۔ خطبات اور وصیتیں رہیں۔ زمانے جاہلی میں نثر فنی کی نمایاں قسمیں خطبے اور وصیتیں رہیں، یعنی یہ دو نمایاں طور پر کارگر رہیں۔ وکانتا تشتملان بوجہ عام علی اقوال حکیمہ، اور یہ دونوں قسمیں مشتمل تھیں عام طور پر حکیمانہ اقوال پر۔ حکیمانہ اقوال پر یہ دونوں قسمیں عام طور پر مشتمل تھیں۔ یہ دونوں قسمیں عام طور پر حکیمانہ اقوال پر مشتمل تھیں۔ اما الامثال والاسجاع فهي ايضا كانت من اقسام النثر الفنی فی ذلك العہد، جہاں تک ضرب الامثال کی بات ہے اور مسجع عبارتوں کی، مسجع جملوں کی بات ہے، جہاں تک ضرب الامثال کی اور مسجع جملوں کی بات ہے، فہی ایضاً تو یہ بھی رہیں، فہی کانت تو یہ بھی رہیں، من اقسام النثر الفنی، نثر فنی کی قسموں میں، فی ذالک العہد، عہد جاہلی میں، عہد جاہلی میں اسجاع اور امثال یہ بھی نثر فنی کی قسموں میں رہیں۔ جہاں اگر امثال اور اسجاع کی بات ہے تو یہ بھی نثر فنی کی قسموں میں رہیں اس زمانے میں۔ ولما جاء الاسلام، اور جب اسلام آیا، استخدم هذه الاقسام النثریۃ كلها فی اہداف الدین الجدید، تو اسلام نے ان تمام نثری اقسام کو استعمال کیا دین جدید کے مقاصد میں، دین جدید کے مقاصد میں اور اس کی غایتوں میں اسلام نے ان کو استعمال کیا۔ ولما جاء الاسلام، جب اسلام آیا، استخدم هذه الاقسام النثریۃ كلها، اس نے ان تمام نثری قسموں کو استعمال کیا فی اہداف الدین الجدید، دین جدید کے مقاصد میں، وفی اغراض الحیات الجدیدۃ المتطورہ، اور نئی ترقی یافتہ زندگی کے اغراض میں، نئی ترقی یافتہ زندگی کے اغراض میں اسلام نے ان کو استعمال کیا۔ وفی اغراض الحیات الجدیدۃ المتطورہ، متطورہ ترقی یافتہ، ترقی پانے والی، اور ترقی پذیر اور ترقی یافتہ نئی زندگی مقاصد میں اور اغراض میں اس نے اس کو استعمال کیا۔ وزاد فیہا قوتا وانسجاما، اور اس کے اندر اس نے قوت اور ہم آہنگی کا اضافہ کیا۔ انسجام، ہم آہنگی، موافقت،
اور اس نے اس کے اندر قوت کا اور ہم آہنگی کا اضافہ کیا. وزاد فیہا قوتا وانسجاما، اور اس نے اس کے اندر قوت اور انسجام ہم آہنگی کا اضافہ کیا. وذلك لتأثير المناهج والصور الجديدة التي ظهرت خاصة في نص القرآن العربي المقدس. اور ایسا اس وجہ سے ہوا ذالک، اس کی وجہ یہ ہے لتأثير المناهج والصور الجديدة. منہج مانے طریقے، منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقے. وذلك لتأثير المناهج والصور الجديدة، نئی شکلوں، نئے طریقوں اور نئی شکلوں کی اثر انگیزی کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی شکلوں اور نئے طریقوں کی اثر انگیزی کی وجہ سے جو خاص طور پر ظاہر ہوئی قرآن کے عربی قرآن، مقدس عربی قرآن کے نص میں، فی نص القرآن العربی المقدس، مقدس عربی قرآن کے نص میں جو نئی شکلیں اور نئے طریقے ظاہر ہوئے، اس کے اثر سے نثر فنی پر بھی اثر پڑا، اس کے اثر سے نثر فنی بھی متاثر ہوئی. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے لتاثیر المناہج والصور الجدیدہ، ان نئے طریقوں اور نئے شکلوں کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے، نئے طریقوں اور نئے شکلوں کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے، التی ظہرت خاصتاً، جو خاص طور پر ظاہر ہوئی مقدس عربی قرآن کے نص میں. اب نئے طریقے کیا ہے؟ نئے طریقوں میں قرآن کا جو انداز بیان ہے، قرآن کا جو اسلوب کلام ہے، قرآن کی جو تشبیہات ہیں، قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کی جو چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے سے اپنی اثر انگیزی ہے، یہ سب نئی چیزیں ہیں جو قرآن سے ملی ہیں. اس کی مثالیں آگے دیں گے کہ کیسی مثالیں ہیں قرآن کریم میں جس کے ذریعے سے اثر کو بہت زیادہ دوچند کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اثر اس کے اثر میں اضافہ ہوا. تو نئے طریقوں اور نئی شکلوں کی اثر انگیزی کی وجہ سے جو ظاہر ہوئی ہیں مقدس عربی قرآن کے نص میں. وقویت الخطابۃ فی ھذا العہد، اور اس زمانے میں تقریر بھی بہت طاقتور ہوئی. قویت الخطاب، بہت مضبوط ہوئی، خطابت بھی بہت مضبوط ہوئی. اور اس زمانے میں، یہ زمانہ اسلامی ہے، اسلامی دور میں خطابت بھی بہت زیادہ مؤثر ہوئی. وعظم استخدامها في شؤون الحیات الاجتماعیۃ والخلقیۃ الجدیدہ، اور اس کا استعمال بہت بڑھا. وعظم استخدامها، اور اس کا استعمال بڑھا فی شؤون الحیات الاجتماعیہ والخلقیہ الجدیدہ، معاشرتی اور اخلاقی زندگی کے معاملات میں، نئی معاشرتی اور اخلاقی زندگی کے معاملات میں، اس کے امور میں. عظم استخدامها، اس کا استعمال زیادہ ہوا، اس کا استعمال بڑھا. فی شؤون الحیات الاجتماعیہ، اجتماعی زندگی کے معاملات میں، والخلقیت الجدیدہ، اور نئی اخلاقی، اجتماعی یعنی معاشرتی اور اخلاقی زندگی کے معاملات میں اس کا استعمال بڑھا، یعنی خطابت کا. لوگ تقریروں کا اس سہارا لینے لگے، تقریروں کو استعمال کرنے لگے. وَأَصْبَحَتْ تَلْعَبُ دَوْرًا كَبِيرًا فِي خِدْمَةِ الدِّينِ الْجَدِيدِ وَبِنَاءِ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ، اور یہ خطابت بڑا کردار ادا کرنے لگی. یہ خطابت اصبحت تلعب دورا کبیرا، یہ خطابت بڑا کردار ادا کرنے لگی فی خدمت الدین الجدید، نئے دین کی ترویج میں. خدمت سے مراد ترویج، یعنی اس کی خدمت میں، اس کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں. اور یہ خطابت بڑا کردار ادا کرنے لگی نئے دین کی ترویج میں اور اس کی اشاعت میں. وہ بنا المجتمع الاسلامی، اور اسلامی معاشرے کی تعمیر میں. بنا تعمیر میں، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں. وتطورت الوصیۃ ونشأت علی مثلها العہود والعقود والرسائل فیما بعد، اور وصیت کو بھی ترقی ہوئی. ایک صنف تھی وصیت، یہ خطابت تھی، اور ایک وصیت تھی، تو وصیت کو بھی ترقی ہوئی. ونشأت علی مثلها، اور اسی کے وزن پر، اور اسی کے مماثل، اسی کے انداز پر، مثل اسی کے انداز پر، اسی کے نہج پر، اسی کے طریقے پر، اور اسی کے نہج اور اسی کے طریقے پر العہود والعقود والرسائل. العہود عہد نامے، العقود دستاویزات، جو دستاویز تیار کرتے ہیں، دستاویزات. العہود عہد نامے اور دستاویزات،
اور خطوط بھی آگے بڑھے، خطوط بھی آگے بڑھے، نشأت، اور اسی کے نہج پر، اسی کے انداز پر عہد نامے اور دستاویزات، عہد نامے، عقود، معاملات جب طے کرتے ہیں تو جو لکھتے ہیں اس کو دستاویزی کہتے ہیں، عقد کی جمع عقود ہے، تو عہد نامے اور دستاویزات اور رسائل، خطوط، فیما بعد، اس کے بعد اسی نہج پر آگے بڑھے۔ ونشأت بعض الاصناف الادبیۃ الشعریہ الاخرى ایضا، اور بعض دوسری صنفیں بھی آگے بڑھیں، نشأت آگے بڑھیں، بعض الاصناف الادبیہ بعض ادبی صنفیں، الشعریہ جو شعری تھی، اخرى ایضا دوسری شعری ادبی صنفیں، قسمیں، صنفیں بھی آگے بڑھیں، مثل التوقیعات، جیسے چھوٹے چھوٹے جملے، توقیعات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، لغوی معنی توقیع کے ہیں دستخط کرنا، دستخط کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں کہ منظور ہے، نامنظور ہے، قبول ہے، ناقابل قبول ہے، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں دستخط کے ساتھ، اس کو توقیعات کہتے ہیں، اس کو فٹ نوٹ کہتے ہیں، فٹ نوٹ، منتشر جملے یا متفرق جملے یا فٹ نوٹ اور چھوٹے چھوٹے جملے، تو دستخط کے ساتھ جڑے ہوئے جو جملے لکھے جاتے ہیں اس کو توقیعات کہا جاتا ہے۔ تو ونشأت بعض الاصناف الادبیۃ الشعریہ الاخرى، اور بعض دوسری شعری ادبی صنفیں بھی پروان چڑھیں جیسے توقیعات، وَيَتُشْبِهُ الْأَمْثَالَ وَالْأَسْجَاعَ بَعْضَ الشَّبَهِ، اور وہ ضرب الامثال کے اور مسجع عبارتوں کے مشابہ تھی بڑی حد تک، بعض الشبہ کسی حد تک، کسی حد تک وہ ضرب الامثال کے اور مسجع عبارتوں کے مشابہ تھے، جو جملے تھے کسی حد تک، بعض الشبہ کسی حد تک، اور یہ کسی حد تک ضرب الامثال کے اور مسجع عبارتوں کے مشابہ تھے کسی حد تک۔ تاثیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی اثر انگیزی، وَلَقَدْ كَانَ أَعْظَمُ مَدَدٍ لِلنَّثْرِ الْفَنِّيِّ الْجَدِيدِ هي نماذج النص القرآني المحكم الغزير الرائع، وهي المثل الأعلى للمناهج الأدبية الجديدة النقية التي أحبها الله تعالى لعباده المسلمين۔ لقد كان أعظم مدد، بڑا تعاون، اعظم مدد سے مراد بڑا تعاون، نثر فنی کا بڑا تعاون یا نئی نثر فنی کی بڑی معاون، سب سے بڑی معاون چیز ہی نماذج النص القرآنی المحکم الغزیر الرائع، وہ نمونے ہیں نئی نثر فنی کی بڑی معاون یا بڑے معاون، وہ نمونے ہیں، نئی نثر فنی کے بڑے معاون وہ نمونے ہیں جو قرآنی نص کے ہیں، نص قرآنی کے ہیں، اور وہ مستحکم ہیں، مواد سے بھرپور ہے اور دلکش ہے، مستحکم ہیں، مواد سے بھرپور ہیں اور دلکش ہے۔ نئی نثر فنی کے بڑے معاون وہ نمونے ہیں جو قرآنی نص کے ہیں، قرآنی نصوص ہیں، اور وہ مستحکم ہیں اور غزیر، مواد سے بھرپور ہیں، ظاہری و باطنی خوبیوں سے لبریز ہے، الرائع، اور وہ دلکش نمونے ہیں۔ وہی المثل الاعلی للمناہج الادبیۃ الجدیدہ، اور وہ اعلیٰ نمونے ہیں نئے ادبی طریقوں کے اعلیٰ نمونے ہیں، النقیہ، صاف ستھرے، نئے صاف ستھرے ادبی طریقوں کے اعلیٰ نمونے ہیں، التی احبہ اللہ تعالی لعباد المسلمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ جو قرآنی نمونے ہیں یا قرآن ہے، اس کے ذریعے سے نثر کو تقویت ملی، اور وہ قرآن اور وہ قرآنی نصوص اعلیٰ نمونے ہیں نئے اور صاف ستھرے ادبی طریقوں کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسلام والے بندوں کے لیے، اپنے مسلمان بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ تلقین ایضاً، اور ان نمونوں میں تلقین ہے، اس بات کی تلقین آگاہی ہے، باخبری ہے، ان نمونوں میں تلقین ہے اس بات کی، تلقین ایضاً
ان نمونوں میں اس بات کی تلقین ہے بما یجب کہ جو ضروری ہے ان یودیہ الادب الاسلامی کہ جو ضروری ہے کہ ادب اسلامی ادا کرے کردار. تلقین ہے اس بات کی آگاہی بھی ہے کہ لازم ہے ادب اسلامی کے لیے کہ وہ ادا کرے کردار دنیا کے اندر. ان یودیہ الادب الاسلامی لازم ہے ادب اسلامی کے لیے کہ وہ ادا کرے دنیا کے اندر کردار لبناء الحیات الانسانیت الحادثۃ النبیلہ. لبناء الحیات زندگی کی تعمیر کے لیے الانسانیہ جو انسانی ہو، الحادثہ جو بامقصد ہو. بامقصد حادثہ کا مطلب بامقصد، جو بامقصد زندگی ہو، بامقصد ہو. النبیلہ شریفانہ، بامقصد اور شریفانہ انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے دنیا میں ادب اسلامی کو جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کی تلقین بھی ہے ان قرآنی نمونوں کے اندر. قرآنی نمونوں کے اندر اس کی تلقین بھی ہے. پھر کر دیتا ہوں. لقد کان اعظم مدد کی نئی نثر فنی کے بڑے معاون وہ نمونے ہیں جو قرآنی نص ہیں، جو قرآنی نص کے نمونے ہیں، اور وہ قرآنی نص بہت مستحکم ہے اور بہت مواد سے لبریز ہے اور دلکش ہے، اور وہ اعلیٰ نمونے ہیں نئے ادبی طریقوں کے جو صاف ستھرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. ان میں تلقین ہے اس بات کی کہ جو لازمی چیز ہے کہ ادا کرے ادب اسلامی دنیا کے اندر ایک اہم کردار ایسی زندگی کی تعمیر کے لیے جو انسانی ہو، بامقصد ہو اور شریفانہ بنیادوں پر قائم. اسلوب القرآن، قرآن کا اسلوب. وَلَقَدْ جَمَعَ الْقُرْآنُ بَيْنَ غَزَارَةِ الْمَعْنَى وَإِحْكَامِهِ وَرَصَالَةِ اللَّفْظِ وَفَصَاحَتِهِ. قرآن کریم جامع ہے معنی کی کثرت اور اس کے استحکام کا. قرآن کریم جامع ہے معنی کی کثرت، غزورہ مطر الغزیر جسے آتا ہے، معنی کی کثرت اور اس کے استحکام کا. ورصانۃ اللفظ وفصاحتہ اور لفظ کی پختگی اور اس کی فصاحت کا. لفظ کی پختگی اور اس کی فصاحت کا. قرآن کریم معنی کی کثرت اور اس کے استحکام اور لفظ کی پختگی اور اس کی فصاحت کا جامع ہے. یعنی لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے اس کے اندر استحکام ہے، قوت ہے، طاقت ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. واشتمل على نواح فکریۃ ونفسیۃ مختلفہ، اور قرآن کریم مشتمل ہے فکری اور نفسیاتی پہلوؤں پر. فکر بھی دیتا ہے اور نفسیاتی لحاظ سے علاج بھی کرتا ہے. فکری اور نفسیاتی پہلوؤں پر مشتمل ہے. مختلف فکری اور نفسیاتی پہلوؤں پر مشتمل ہے. اب وہ کون کون سے پہلو ہیں؟ نمبر 1 تشریع، قانونی. تشریع معنی ہوتے ہیں قانون. نمبر 2 تہذیب، اخلاقی درستگی. قانون اور اخلاقی درستگی، اخلاق کی درستگی. ووصف اور منظر کشی، یہ نفسیات پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو دو باتیں کہیں انہوں نے، فکر اور نفسیات دونوں. تو فکر کا تعلق قانون سے اور اخلاق کی درستگی سے ہوا، اور وصف کا تعلق یہ نفسیات سے ہوا. فی ابلغ الصور البیانیۃ معنی و عبارۃ. فی ابلغ معنی ہے مؤثر. الصور البیانیہ بیان کے معنی ہوتے ہیں وضاحتی شکلوں، مؤثر وضاحتی شکلوں میں. ابلغ الصور البیانیہ، مؤثر وضاحتی شکلوں میں، مؤثر کلامی شکلوں میں اور صورتوں میں. معنن و عبارتن، معنی اور لفظ کے اعتبار سے، معنی اور عبارت کے لحاظ سے. معنی اور عبارت کے لحاظ سے مؤثر کلامی شکلوں میں. وَأَشَدِّهَا وَأَسْمَاهَا تَأْثِيرًا وَمَكَانَةً. اشدها واسماها تاثیرا ومکانتا. اشدها تاثیرا، بہت زیادہ مؤثر،
अशद्दिहा, हा की ज़मीर भी सुवर की तरफ जा रही है, सुवर। अशद्दि सुवरिल बयानियती व अस्म सुवरिल बयानियती तासीरन व मकानतन। तो कलामी शक्लों, मुअस्सिर कलामी शक्लों और बुलंद तरीन कलामी शक्लों, मुअस्सिर कलामी शक्लों और बुलंद तरीन कलामी शक्लों। तो इस तरह करेंगे, वह अशद्दिहा व अस्माहा। अशद माने होते हैं सख्त, सख्त का तर्जुमा तो होगा नहीं, तो अशद को तासीर से जोड़ेंगे, मुअस्सिर कलामी शक्लों और वास्माहा बुलंद तरीन कलामी शक्लों के अंदर ये बातें कुरान करीम पेश करता है, फिक्री और नफ्सियाती। फी अबलग़ि सुवरिल बयानियती मानन व इबारतन, कलामी मुअस्सिर शक्लों के अंदर माने और इबारत के लिहाज से, वो अशद्दिहा तासीरन, और तासीर और मुअस्सिर कलामी शक्लों और बुलंद कलामी शक्लों के अंदर, मुअस्सिर कलामी शक्लों और बुलंद कलामी शक्लों के अंदर, सूरतों के अंदर, मुअस्सिर कलामी शक्लों और बुलंद कलामी शक्लों के अंदर। मुअस्सिर का तर्जुमा कर रहे हैं अशद्दिहा तासीरन, और अस्मा का तर्जुमा कर रहे हैं कि बुलंद कलामी शक्लों, बुलंद कलामी सूरतों के अंदर। माअदम तक़य्युदी बिक़ुयूदिल फ़न्निल मफ़रूज़ा, माअदम तक़य्युद, पाबंदी ना करके, माअदम तक़य्युद, आजाद होकर या पाबंदी ना करके, फन की मुतअय्यना कैदों की, फन किसी भी फन की मुतअय्यना और मफरूजा कैदों की पाबंदी ना करके, फन की पाबंदी ना करके। माअदम तक़य्युद यानी कोई पाबंदी जरूरी नहीं है कि कुरान करीम जो फन के उसूल हैं लोगों ने इजाद किए हैं उनकी पाबंदी करे, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला तो खालिक है, मखलूक है नहीं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन कैदों की पाबंदी नहीं की है जिसको इंसानों ने बनाया है। माअदम तक़य्युद, पाबंदी ना करके, बिक़ुयूदिल फ़न्निल मफ़रूज़ा, फन की मफरूजा या मुतअय्यना क़ुयूद की, औ तुरुक़िन मरसूम अदबियतिन मरसूमा, या लिखे गए अदबी, मरसूमा मतलब लिखे गए, मकतूब लिखे हुए अदबी तरीक़ों की, लिखे हुए अदबी तरीक़ों की पाबंदी ना करके फन की मुतअय्यना कैदों की, औ तुरुक़िन अदबियतिन मरसूमा, लिखे गए अदबी तरीक़ों की। बल सारा अला अत-तजदीद वल इब्तिकार, बल्कि कुरान करीम चला है, सारा अला चला है, अला तजदीद जिद्दत की राह पर, कुरान करीम चला है जिद्दत की राह पर, वल इब्तिकार और अनोखेपन, अनोखापन, इब्तिकार माने होते हैं अनोखापन, अनोखेपन की राह पर, व तनवीई और तनव्वुअ पर, तनव्वुअ पर, तनव्वुअ की राह पर, जिद्दत की राह पर और अनोखेपन की राह पर, व तनवीई और तनव्वुअ की राह पर, वल इजाजी और एजाज बयानी की राह पर, एजाज बयानी की राह पर, यानी आजिज कर देने वाला कलाम है जो इसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, मुअजिज़ा, बल्कि कुरान करीम चला है जिद्दत की राह पर और अनोखेपन की राह पर, व तनवीई और तनव्वुअ की राह पर, वल एजाजी और एजाज बयानी की राह पर। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि कुरान करीम का जो उसलूब, ये नज़्म और नस्र दोनों के उसलूब के दरमियान का एक उसलूब है। ना कुरान करीम के उसलूब को ये कह सकते हैं कि वो नस्र है, ना कुरान करीम के उसलूब को ये कह सकते हैं कि वो नज़्म है। तो है क्या वो? तो कह रहे हैं दोनों के दरमियान का एक उसलूब है, ना नज़्म का पूरा असर है उसके पास और ना नस्र का उसके ऊपर पूरा असर है। तरीक़तुहु बैन तरीक़तैन, उसका मनहज और उसका उसलूब दोनों उसलूबों के दरमियान है, उसका मनहज और उसका उसलूब दोनों उसलूबों के दरमियान है। लैसत तरीक़तुहु तरीक़त अश-शि'r अल्लज़ी यत्तबिउ ख़ुत्तत नज़्मिन मअलूफ़िन, कुरान करीम का उसलूब नहीं है शायरी का उसलूब, शेर का उसलूब, जो उसलूब ताबे होता है एक मानूस नज़्म के खुत्ते के, खुत्ते माने प्रोग्राम के, मानूस नज़्म, एक मानूस नज़्म के प्रोग्राम, मानूस नज़्म के खुत्ते के ताबे होता है। उसका उसलूब शायरी का उसलूब नहीं है जो मानूस नज़्म के प्रोग्राम और खुत्ते और तजवीज़ के ताबे होता है। वलैसा मिन नस्रिल मुतलक़िल खाली मिन जमालित ताबीर व मुहस्सिनातिल
لفظ والایقاء ایضا ولیست، اور اس کا اسلوب نہیں ہے مطلق نثر سے بھی اس کا اسلوب نہیں ہے، الخالی، جو خالی ہوتی ہے تعبیر کی خوبصورتی سے، اور اس کا اسلوب مطلق نثر کے اسلوب سے نہیں ہے جو خالی ہوتی ہے تعبیر کی خوبصورتی سے۔ ومحسنات اللفظ والایقاء ایضا، محسنات کے معنی ہوتے ہیں خوبیوں، اور لفظ اور تاثیر کی خوبیوں، لفظ و تاثیر کی خوبیوں سے خالی ہوتی ہے۔ لفظ کی خوبیوں اور تاثیر، تو اس کا مطلب معنی ہو جائیں گے۔ اوقا یوقع ایقاع کے معنی ہوتے ہیں اثر ڈالنا، تو لفظ اور معنی کی خوبیوں سے جو خالی ہوتی ہے اس سے بھی نہیں ہے اس کا اسلوب۔ بل انہا طریقۃ بینہما، بلکہ اس کا اسلوب دونوں کے درمیان ہے، نظم اور نثر دونوں کے درمیان ہے۔ تتقید بقیود تشبہ فی بعض خصائصها قیود الشعر الجمیل، قرآن کریم کا اسلوب پابند ہے بقیود، ایسی شرطوں کا، قرآن کریم کا اسلوب پابند ہے ایسی شرطوں کا، تشبہ، جو مشابہ ہیں اپنی بعض خصوصیات میں شاعری کی خوبصورت شرطوں کی مشابہ ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب پابند ہے، تتقید بقیود، قرآن کریم کا اسلوب پابند ہے ایسی شرطوں کا، تشبہ، جو شرطیں مشابہ ہیں، فی بعض خصائصها، اپنے بعض خصوصیات میں، قیود الشعر الجمیلہ، شاعری کی بعض شرطوں کی، وتتحرر فی اخرى، اور وہ شرطیں دوسری خصوصیات میں وہ آزاد ہیں۔ قرآن کریم کی وہ شرطیں دوسری شاعری کی خصوصیات، بعض خصوصیات میں پابند ہیں، تتحرر فی قیود اخرى، اور آزاد ہیں دوسری شرطوں میں، بحیث تشبہ النثر الفنی الجمیل، اس طور پر کہ وہ شرطیں خوبصورت نثر فنی کی مشابہ ہیں، وَلَكِنَّهَا تَفُوقُ طَرِيقَتَيْ الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ كِلْتَيْهِمَا، لیکن قرآن کریم کا اسلوب شاعری اور نثر دونوں کے اسلوب سے فائق ہے، شاعری اور نثر دونوں کے اسلوب سے فائق ہے۔ وَلَكِنَّهَا، لیکن یہ اسلوب تَفُوقُ طَرِيقَتَيْ الشِّعْرِ وَالنَّثْرِ كِلْتَيْهِمَا، شاعری اور نثر دونوں کے اسلوب سے فائق ہے، عَلَى كُلِّ حال، ہر حال میں۔ وَتَحْمِلُ تَأْثِيرًا أَعْظَمَ مِنْ تَأْثِيرَيْهِمَا، اور یہ اسلوب اثر رکھتا ہے جو ان دونوں کے اثر سے بڑھا ہوا ہے۔ تحمل، حامل ہے، تاثیراً، ایسے اثر کا، اعظم من تاثیرہما، جو ان دونوں کے اثر سے بڑھا ہوا ہے۔ کن دونوں کے؟ نظم اور نثر کے اثر سے، ہا کی ضمیر نظم اور نثر کی طرف، ان دونوں کے اثر سے بڑھا ہوا ہے۔ وفائدتاً اوسع من فائدتیہما، اور ایسے فائدے کا حامل ہے جو ان دونوں کے فائدے سے وسیع ہے، ان دونوں کے فائدے سے وسیع ہے۔ وجمالاً اصحرا، اور ایسی خوبصورتی کا حامل ہے جو بہت زیادہ مسحور کن ہے، اصحر، بہت جادو جیسا اثر رکھنے والی ہے۔ ومعنى اغزر، اور ایسے معنی کی حامل ہے جو بہت زیادہ مواد سے لبریز ہے، اغزر، مواد سے لبریز ہے، جو بھرپور ہے، جو مواد سے لبریز ہے، منہما، نثر اور نظم کے مقابلے میں، یہ قرآن کریم کا اسلوب تمام خصوصیات کا جامع ہے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ قرآن کا اسلوب دونوں اسلوب سے بالکل الگ ہے اور دونوں سے بالکل مختلف۔